السلام علیکم دوستو، آج کل ہر 100 میں سے 98% لوگ مختلف قسم کی بیماریوں کے زیر اثر ہیں۔ بیمار ہونے سے ہی ہمیں اپنی صحت کی قدر ہوتی ہے۔ آخرکار اس روئے زمین پر سب سے پہلی بیماری کس کو ہوئی؟ کون وہ انسان تھا جس پر سب سے پہلے بیماری نے حملہ کیا؟ اور کون سی ایسی بیماریاں ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں تباہی مچا دی اور دنیا کی آبادی کو کم کر دیا؟ انسانوں کے شکاری دنوں میں کئی بیماریاں موجود تھیں، لیکن آج سے 10,000 سال پہلے جب لوگوں نے کھیتی باڑی کو اپنا پیشہ بنایا تو انسانی زندگی میں تبدیلیوں سے مختلف وبائی مرض نے جنم لیا، جن میں ملیریا، تپ، جذام، چیچک اس عرصے میں نمودار ہوئے۔ ان میں سب سے زیادہ پھیلنے والی بیماری جذام تھی، جسے انگلش میں لیپروسی کہا جاتا ہے۔ یہ یورپ کے وسط میں ایک وبائی مرض کی شکل اختیار کر گئی تھی، تاہم اس کا اثر بہت سست تھا، لیکن یہ ایک مرض کی شکل اختیار کرتا چلا گیا۔ اس بیماری میں ہاتھوں اور پاؤں پر زخم ہونے لگ جاتے، گردن میں موجود نروز بہت بڑی ہو جاتی جس سے سینٹرل نروس سسٹم پوری طرح تباہ ہو جاتا، اور یہاں تک کہ لوگ اندھے ہونے شروع ہو گئے تھے۔ اس بیماری سے بھی کافی ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور یہ بیماری بھی بہت ہی جان لیوا ثابت ہوئی۔ اس کے بعد سب سے قدیم ترین اور ریکارڈ شدہ بیماری جس سے پورے برصغیر کی 2/3 آبادی موت کے آغوش میں سو گئی۔ اس بیماری کا نام ایتھنز ہے، جو 430 بیفور کرائسٹ کے دور میں وقوع پذیر ہوئی۔ یہ بیماری پیلوپونیسین وار کے دوران پھیلی تھی۔ یہ بیماری لیبیا، ایتھوپیا اور مصر سے گزرنے کے بعد اسپارٹا نامی شہر کی دیواروں کو عبور کر گئی اور یوں درجنوں لوگ موت کی نیند سو گئے۔ اس بیماری میں بخار، پیاس لگنا، زبان اور گلے سے خون آنا اور جلد کا سرخ ہو جانا وغیرہ علامات شامل ہیں۔ ماہرین کے مطابق آج کے دور کی ٹائیفائڈ جیسی بیماری کا اس بیماری سے بہت پرانا تعلق ہے۔ طاعون جیسی بیماری کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ یہ وہی بیماری ہے۔ جب کووڈ-19 پاکستان میں وقوع پذیر ہوا تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ بھی طاعون کی بیماری ہی ہے، اور جس طرح طاعون سے ہلاکتیں ہوئی تھی ویسے ہی کووڈ-19 سے بھی ہونے کا خدشہ ہے، اور یوں سائنٹسٹ کی بات سچ نکلی اور کووڈ-19 نے بھی پوری دنیا کی آبادی کو کم کرنے میں اپنا کردار نبھایا۔ طاعون ایک ایسی خوفناک بیماری ہے جسے ہم لوگ بلیک ڈیتھ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کی تاریخ بیان کرتے ہوئے بھی دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اس نے 1346 سے 1353 تک یورپ اور بحیرہ روم کے بیشتر حصے کو تباہ کر دیا۔ تقریباً 50 لاکھ سے زیادہ لوگ مر گئے اور یہ یورپ کی 60% آبادی تھی۔ ماہرین کا خیال ہے یہ وسطی ایشیا کے سٹیپس میں وقوع پذیر ہوئی، جو گھاس کے میدان کا ایک وسیع علاقہ ہے، جو آج دنیا میں سب سے بڑی وبائی مرض طاعون کے نام سے مشہور ہے۔ اس علاقے میں چوہے بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ طاعون کی بیماری عام طور پر پسو کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ یہ پسو وہ مخلوق ہے جسے ہم لوگ کئی بار دیکھ چکے ہیں۔ یہ اکثر جانوروں کے جسم پر چپکے ہوتے ہیں اور ان کا خون چوس رہے ہوتے ہیں۔ جب اس دور میں جانوروں کی تعداد میں کمی ہونے لگی تو اس مخلوق نے اپنا نشانہ انسانوں کو بنایا اور انسانوں کو بڑی تعداد میں ہلاک کر دیا۔ یہ پسو جس جگہ کاٹتے اس جگہ ہمارے لمف نوڈز پھول جاتے اور یوں انفیکشن پورے خون میں پھیل جاتا۔ اس انفیکشن کے پھیلنے کے بعد اس کا سب سے پہلا کام ہمارے لنگز کو ختم کرنا تھا، اور جیسے جیسے یہ بیماری پھیلتی گئی لوگوں کے لنگز ختم ہونے کی وجہ سے لوگوں کی لاشوں کا ڈھیر لگتا گیا، اور یوں پورے برصغیر کے اندر خوف و ہراس پھیل گیا اور لوگ دن بہ دن موت کے آغوش میں سوتے چلے گئے۔ 2003 میں ایک بڑے پیمانے پر خوف و ہراس پھیلانے والی بیماری جس کا نام سارس ریسپیریٹری سنڈروم ہے۔ سارس بیماری کی تاریخ تو مختصر ہے لیکن انتہائی دردناک ہے۔ اس کے سب سے پہلے آثار ایشیا میں وقوع پذیر ہوئے، اور محققین یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ یہ سب سے پہلے چائنیز ہارس شو بیٹس جیسی چمگادڑیں جو کہ ایشیا میں بہت نایاب تھیں، جب ان کو مارکیٹ میں ایگزیبیشن کے طور پر لایا گیا تو اس ایگزیبیشن میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے، اور ان چمگادڑوں میں بدقسمتی سے سارس وائرس موجود تھا اور یہ انسانوں میں بہت تیزی سے پھیلتا گیا۔ اس کی علامات بالکل کووڈ کی طرح تھی۔ اس کی علامات میں شروع میں بخار، جسم میں درد، نمونیا اور بعد میں زیادہ سانس لینے میں دشواری تھی۔ 2003 کے آخر تک ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق 8,098 لوگ بہت بری طرح متاثر ہوئے اور ان میں سے 7,200 کے قریب لوگ ہلاک ہو گئے۔
شروع میں اس وائرس پر قابو نہیں پایا گیا اور تقریباً 12 سے زیادہ ممالک میں یہ وائرس پھیلتا گیا، لیکن بعد میں اس پر سال کے اندر قابو پا لیا گیا اور زیادہ ہلاکتوں سے بچا لیا گیا۔ سالمونیلا ایک ایسی بیماری ہے جو عام طور پر جانوروں کے فضلے اور آلودہ غذا کھانے سے انسانوں میں منتقل ہوتی ہے۔ انڈوں، دودھ اور مونگ پھلی میں سالمونیلا کی کافی زیادہ مقدار ہوتی ہے، لیکن یہ اچھی طرح پکانے سے ختم ہو جاتی ہے۔ CDC ایک ریسرچ سینٹر کے مطابق ہر سال 420 افراد ہلاک ہوتے ہیں اور 15 لاکھ کے قریب لوگ سالمونیلا کینسر کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کی علامات میں سب سے پہلے ڈائریا، بخار اور معدے میں درد کی لہریں اٹھتی ہیں جو انفیکشن کے 12 سے 72 گھنٹوں کے اندر ظاہر ہو جاتی ہیں۔ یہ عموماً 4 سے 7 دن کے اندر ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر یہ شدید قسم کا ہو جائے تو ایسے افراد کو ہاسپٹل منتقل ہونا پڑتا ہے۔ اور بھی ایسی بہت سی بیماریاں ہیں جنہوں نے پوری دنیا کی آبادی کو کم کرنے میں اور خوف و ہراس پھیلانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا ہے۔ اگر آپ اسی طرح کا مزید انفارمیٹیو کنٹینٹ چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی اپ کمنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ کے اور ہمارے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔